الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے من کون شخص ہے حرم زینت اللہ جس نے اللہ رب العالمین کی زینت کو حرام قرار دے دیا. التی وہ زینت اخرج لعبادہ جو اس نے نکالی یا پیدا کی اپنے بندوں کے لیے. والطیبات من الرزق اور پاک رزق میں سے، یعنی کس نے پاک رزق کو حرام قرار دیا. قل اے پیغمبر فرما دیجئے کہہ دیجئے یہ للذین ان لوگوں کے لیے ہیں خوبصورتی زینت اور پاک رزق آمنو جو ایمان لائے ہیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں خالصۃ یوم القیامہ اور خالص یوم القیامت قیامت کے دن. کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے جو اسے سمجھے یا جان لے. گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لباس وضع کتا اور اس کے رزق کے متعلق انسان کو آگاہ کیا. اب اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے اللہ رب العالمین مزید انسان کو اس میں آگاہی دینا چاہ رہا ہے. مزید انسان کو اس کے اندر اللہ رب العالمین کھول کر کے وہ واقعہ بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے اللہ رب العالمین کی زینت کو حرام قرار دے دیا. پیچھے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ زینت سے مراد لباس، انسان کا وضع کتا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں انسان کی زینت میں آتی ہے. زینت ہے یہ کہ انسان اپنے آپ کو خوبصورت مزین بنا کر کے رکھے اور اس سے نہ انسان نہ فرشتے گھن نہ کھائے، اور جب وہ کسی سے ملے کہ اگلا بندہ اسے دیکھ کر کے خوش ہو. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ چیز بھی نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے، ایسا لباس پہنے کہ جو پھر اس لباس کو پہن کر کے اکڑتا چلا جائے اور پھر وہ تکبر کرے. تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور تہبت زمین کے لٹکایا ہوا تھا ٹخنوں سے نیچے، وہ زمین پر گھسٹتا چلا جا رہا تھا اور اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے خوبصورت بن کے جا رہا تھا. یہ قارون کی بات ہو رہی اور اترا رہا تھا کہ مجھ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں، میرے پاس خزانے بھی اتنے بہت زیادہ اور میرے لباس بھی بہت اچھے اور میں دنیا کے اندر کوئی شہنشاہ ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اسے اس تکبر کی وجہ سے دسایا اور وہ قیامت تک کے لیے کہا کہ یہ زمین کے اندر دستہ 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 چلا جائے گا. اللہ رب العالمین کو تکبر پسند نہیں ہے، زینت پسند ہے. زینت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، سب کے سب کو خوبصورت اور مزین بنا کر کے رکھے. جب آپ بات کرو تو آپ کا کردار، آپ کی بات یہ بطور زینت ہو آپ کی. ایک شعر ہے خوبصورت سا، اس نے کہا کہ رکھ اپنا اخلاق مثل شجر بنا کر، کوئی مارے تجھے پتھر تو اسے ثمر عطا کر. مطلب یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اس قدر اچھا ہونا چاہیے کہ درخت کی مثل، پھلدار درخت کی مثل، کہ اگر کوئی آپ کو پتھر بھی مارتا ہے تب بھی آپ اسے پھل دو. یعنی اگر آپ سے کوئی بری بات بھی کرتا ہے تب بھی آپ اس سے اچھی بات کرو. یہ آپ کا اخلاق ہے. فرمائے یہ زینت ہے انسان کی. لباس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے. آج ہم اپنے لباس کو دیکھیں، ہم تو الحمدللہ اچھا لباس پہنتے ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ جب وہ لباس پہن کر کے آپ میں موبائل دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جب وہ ایسے لباس پہن کر کے آتے ہیں کہ مرد عورتوں کی مشابہت والے، عورتیں مردوں کی مشابہت والے، دونوں کو اللہ کے رسول اور اللہ نے لعنتی قرار دیا ہے. تو لباس انسان کی کیٹیگریز کو بتاتا ہے کہ انسان کس عزت کا مالک ہے، کہ انسان کو کس طرح عزت دینی چاہیے. یہ انسان مرد ہے یا عورت ہے.
تو جو شخص مرد کا لباس پہنے گا ہوگی عورت تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ لعنتی ہے، جو عورت مرد کا لباس پہنے گی اور ہوگی عورت تو اللہ رب العالمین نے اسے لعنتی قرار دیا۔ آگے رب تعالیٰ نے ایک اور اہم مسئلے کی طرف وضاحت کی ہے، فرمایا وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ رزق میں سے کون کسی کو حرام کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں دوسری قومیں جو تھی ان پر حرام قرار نہیں دی تھی، حلال دی، لیکن انہوں نے اپنے عمل کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دی۔ گوشت بھی تھا اور چربی بھی تھی، اس طرح کے اور بے شمار معاملات۔ اور پھر آج کل کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے اوپر کچھ لباس اچھا پہننا حرام قرار دے دیتے ہیں، اپنے اوپر اچھا کھانا حرام قرار دے دیتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں گندے بن کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کی آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، ہم بہت بڑے نیک ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی حرام قرار دے دیا اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو کہ ہندو، پادری، پنڈت اور سادھو وغیرہ ہے، کہ جیسے جاندار چیز سے کوئی جاندار چیز نکالنا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جیسے کہ بھینس کا دودھ، گھی وغیرہ اور ان کا گوشت گائے وغیرہ کا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا آگے رب تعالیٰ نے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ ساری کی ساری جو ہم نے نعمتیں دی ہیں یہ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے ہے دنیا میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر۔ فرمایا آگے خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس کے بھی کوئی سے زیادہ اچھی نعمتیں ہوگی اور ایسی نعمتیں ہوگی جس کا انسان اس دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتا۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات، یہ دنیا کا جتنا بھی نظام ہے نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے بطور نشانی انسان کے لیے نمونہ بھیجا ہے، اور اسے کہا کہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ لقوم یعلمون، ایسی لوگوں کے لیے جو اس کو جانتے ہیں یا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اپنا لباس اچھا کرو، تمہارا لباس اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، کھانا تمہارا وہ ہونا چاہیے جس کا تمہیں اسلام نے اجازت دی ہے، اور جس کے اوپر خاموشی اختیار کی اسے کھا لو، اس کے اوپر چونچڑا نہ کرو۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو نعمتیں دی ہیں اسے دیکھ کر کے اس سے کچھ عبرت اور سبق حاصل کرو، تاکہ روز قیامت بھی تم اس سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قل قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔